السلام علیکم، سبسکرائب کریں مجیب الرضا قادری چینل کو اور اسی طرح سے اسلامی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب خیمے خالی ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا، ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے، دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے۔ امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے میں حضرت شہربانو حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی۔ حسین، تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا، آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی۔ امام نے کہا سب تو لٹ گیا، آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا، سب لٹ گیا۔ مال و دولت تو مدینے میں لٹایا، یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی، کچھ نہیں بچا، کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ حسین جاؤ پانی کا سوال کرو۔ بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں، ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی۔ اشقیہ سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے، خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو۔ جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا، لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا، بلکہ گود میں لینے سے پہلے کہا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے۔ زینب نے کہا فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی۔ امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گود میں لیا، پیدل آگے بڑھے، اشقیہ آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین پیدل آ رہا ہے، شاید بیعت کر لے گا، سب لٹ گیا ہے۔ لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا شمر نے حسین کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو کچھ پانی پلا۔ میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا۔ آئے، ان کے دل کتنے سخت تھے، ان کے دل کتنے سخت تھے۔ جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کے بدلے میں ساقی کوثر سے کچھ انعام دلوا دو، تھوڑے سا پانی پلا۔ انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں، ابھی اس کو لائے ہو، دھیرے دھیرے پھر اور لاتے جاؤ گے تو کہ ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے۔ ایک بدبخت نے کہا وہ دیکھ حسین فرات کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے، موجے لے رہا ہے، کتوں کو پلائیں گے، سور کو پلائیں گے، یہود و نصارہ کو پلائیں گے، حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے، لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے، ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ مولا حسین نے جیسے ہی سنا کہا بچے کو پانی پلاؤ، مجھے نہیں۔ اتنے میں عمر سعد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے، آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور اس کے بعد اس نے حرملہ بن کاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لیے، اشارے سے حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ کمان پر تیر چڑھا دیا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور ایک گھوڑوں پہ چڑھانے کے لیے، اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی عسکر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق کے اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا۔ امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا۔ مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے ہی حلق سے تیر نکلا
खून की फुहार इमाम अली मकाम के चेहरे पे पड़ी। इमाम ने कहा, अल्लाह तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की थी, ये नन्ही सी 6 महीने की कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब असगर का लाशा लेकर के इमाम पाक खैमे की तरफ आए तो बीवियां बातें करने लगी, देखो हम तो कह रहे थे ना कि वो बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे। पिला दिया ना पानी, बच्चा चुप हो गया ना, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, रोने की आवाज नहीं। ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया हम तो पहले ही कहते थे कि वो बच्चे को जरूर पानी पिला देंगे। लेकिन जैसे इमाम ने कहा, हाँ हाँ मेरी बहन, उन्होंने, मेरे बच्चे ने पानी तो पिया लेकिन उन बदबख्तों के हाथों से नहीं, बल्कि अपने नाना साक़िए कौसर के हाथ से पानी पिया। असगर का लाशा देखकर खैमे में कोहराम मच गया। बीबियां ज़ार ज़ार रोने लगी। सकीना असगर को लिपट गई, सकीना असगर को लिपट गई। भैया मैं किसका झूला झुलाऊंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा, बोलो तो सही, क्यों चुप हो। अभी यही सब हो रहा था, यही सब हो रहा था। अब इमाम पाक की शहादत भी सुनकर गुफ्तगू खत्म करते हैं। यही सब कुछ हो रहा था। खैमे में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां हिचकियां थी, सिसकियां ही सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी, घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहाँ, आप यहाँ, इमाम आप यहाँ, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मज़ार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते, बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो। तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा, तुम कहाँ के हो। मैंने कहा मैं कोफा का हूं। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी, हुसैन इब्न अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कम बेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक की खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना,
انہوں نے کہا بی بی میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں، میں آج ہی جاؤں گا آپ کے خط کے لیے، آج ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تو کہا رکو پھر میں اپنے گھر سے آتی ہوں۔ کچھ بالٹیاں، گلاس، چکی لائی اور کہا دیکھو میرا خط لے جاؤ، میں انعام کے طور پہ دے رہی ہوں۔ میں نے کہا بی بی مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ کہا یہ فاطمۃ الزہرا کی چکی ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا کٹورا ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا سامان ہے میری دادی کا، لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ دعا دے دیں بس۔ تو کہا پھر ایک کام کرو، یہ گٹری ہے، کپڑے کی گٹری، یہ کپڑے کی گٹری میرا بھیا جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو 1 مہینے کا تھا، 6 مہینے ہو گئے، 6-7 مہینے کا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ میں نے اس کے لیے کپڑے سل رکھے، یہ اس کے کھلونے، یہ اس کے نئے کپڑے، یہ اس کے کھیلنے کی چیزیں لے جانا اور لے جا کر کے میرے بابا کو دے دینا۔ وہ سوار جیسی پہنچا، کہا کہ صغرا کا خط ہے، یہ خط لیجیے۔ امام نے خط لیا اور خط لے کر کے جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھے، کہا رکیے رکیے آپ اپنی امانت لے جائیے۔ کہا کیا امانت ہے؟ کہا وہ اس بی بی نے جس کا نام صغرا تھا اس نے گٹری دی ہے۔ کہا گٹری کائے کی ہے؟ تو کہا کہ اس میں علی اصغر کے کھلونے اور کپڑے۔ کہا کہ یہ علی اصغر کو کپڑے اور کھلونے دے۔ خط نے تو بعد میں اثر دکھایا، جب وہ گٹری کھولی گئی ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے اور کھلونے۔ دین کی حفاظت کرنے والوں کا امتحان سب لٹا ہے، سب لٹا ہے، سب گیا ہے، سب ختم ہو کر دین بچایا ہے۔ ننھے سے بچے کے کپڑے دیکھے، کوہرام مچ گیا۔ خط کھولا، کیا تھا؟ شکایتیں شکایتیں شکایتیں۔ ابا میں آپ سے ناراض ہوں، علی اکبر جب تو آئے گا نا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے کتنی ناراضگی کے بدلے لوں گی۔ قاسم وعدے کر گئے تھے، بھول گئے میرا وعدہ؟ سب سے شکایت، خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، شکوے اور شکایتیں تھی۔ وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سناؤں گا۔ امام پاک نے کوہرام مچا ہوا ہے، امام زین العابدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں، کہتے بابا سب جا چکے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں، سب جا چکے اب میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا بیٹے نہیں، تم نے نہیں جانا۔ علی حضرت امام زین العابدین نے کہا بابا آپ مجھے بیمار سمجھ کے روکتے ہیں، یہ دیکھیے میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی کھڑے ہونے لگے جھٹ سے زمین پہ گر گئے۔ امام حسین نے کہا بیٹے تم نے نہیں جانا، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری رہے گا۔ سینے سے لگایا، سینے کی امانت سینے میں منتقل کی، اور اس کے بعد اب میرے امام کی باری تھی۔ پورا خیمہ خالی ہو گیا تھا، پورا خیمہ لٹ چکا تھا۔ امام پاک نے گھر والوں کو صبر کی نصیحت کی۔ زینب، شہر بانو، ام رباب، لیلہ، سکینہ، سب کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد ماتم نہیں کرنا، سروں کو نہیں نوچنا، کپڑے نہیں پھاڑنا۔ اور امام زین العابدین سے کہا زین العباد تم میرے بعد اس قافلے کے سردار رہو گے، تم ہی اس قافلے کی قیادت کرو گے۔ ابھی تم لوگوں کو بہت رونا ہے، بہت امتحان دینا ہے، بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے۔ امام پاک کہتے جا رہے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام نصیحتیں کرتے ہیں، اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا خیمے میں کوہرام مچ گیا، نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا، اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بچوں کو لوٹا، میرے گھر کو لوٹا، میرے معصوم بچے کو ذبح کیا، میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، میرے عباس کے بازو کاٹے۔ یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا۔ سیدہ زینب رو رہی ہے، ایسے میں امام
पाक अब अपने हाथों से नाना जान का अमामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसीर से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली, गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला हुसैन को हाँ बहन। हुसैन तीसरी रमजान थी, तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो, शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम खुद लुट कर, दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है, लेकिन दीन की सुखा सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान ज़हरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है। पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीबियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीबियां हसरत यास का पैकर बने हुए, अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीबियां हसरत यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी, तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। बाबा बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा। सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा सकीना तेरे
تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے، لیکن سکینہ سن سن، تو دین کے لیے صبر کرنا، انشاءاللہ قیامت تک امت کا ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا، تیرے نام پر سر جھکائے گا، تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ سکینہ صبر سے کام لو۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں، اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادیں پوری کرے۔ شہادت سنیں، مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے، گھوڑے پر سوار ہے، پوری تیاری ہے، اشقیاء کا لشکر سامنے ہے، اشقیاء حیران ہے۔ اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں۔ حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں، ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا؟ اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حور کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، مجھے گالی دینے والوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ او قاتلوں، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے۔ اگر باطل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ میرا ایک ہی سوال ہے، آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو، شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو، اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو۔ ایک شرابی، ایک زانی، قرآن کی عظمت کا منکر، قرآن کی کا مذاق اڑانے والا، محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا، علل اعلان شراب کو عام کرنے والا، نمازوں کو ترک کرنے والا، اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں محض تصور کی چشم سے، تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا۔ یہ مختصر ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں، ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو، حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی پن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو، چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دیں،
کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہول پار کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا۔ اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا، حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا، میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی، حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی، وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے